اچھا یار ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر کسی نے آپ سے سوال آہستہ آواز میں کیا ہے نا تو جواب بھی اس کا آہستہ آواز میں دینا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے آپ سے بات آہستہ کی ہے تو آپ اس کا جواب جو ہے یا بات اسے ڈبل اونچی آواز سے کرو۔ یار دیکھو، اگر کسی نے آپ سے آہستہ آواز میں بات کیا تو کچھ پرسنل رکھنے کے لیے اس نے آپ سے آہستہ آواز میں بات کیا نا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، جواب اس کا سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنا کے انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے۔ یار یہ کوئی انسانیت والی بات ہے؟ آپ دیکھو نا کہ وہ ایک فرض کرو، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کی نئی نئی شادی ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ قاری سے یا کچھ عالم سے کچھ پوچھنا ہو ایسا جو مطلب وہ نئی دنیا کو بتانا چاہتا، وہ کچھ پرسنل رکھنا چاہتا ہے۔ یار آپ اگر وہ سوال آہستہ آواز میں کر رہا ہے یا کان میں کر رہا ہے تو آپ کیوں دنیا کو سنا کے اس کا جواب دے رہے؟ آپ اس کا جواب، یہ ایک انسانیت والی بات نہیں ہوتی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی معاشرے کی تہذیب والا بھی کام نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر نصیحت کرنی ہے تو نصیحت ہمیشہ اکیلے کو کیجیے گا، سب کے سامنے کسی کو نصیحت مت کیجیے گا۔ ایک بات یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت زیادہ المیہ ہے، بہت گندی عادت ہے یہ۔ اگر کوئی غلطی کرتا نا، سب کے سامنے اس کو ڈانٹنا شروع کر دینا، سب کے سامنے اس کو غلطی کا احساس دلوانا کہ یار یہ تم نے یہاں پہ غلط کیا۔ یار اس کو سب کے سامنے غلطی کا احساس مت دلاؤ، اس کو اکیلے میں لے کے جاؤ، اس کو اکیلے میں اس کو نصیحت کا احساس دلاؤ، اس کو غلطی کا احساس دلاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی ہمارے معاشرے کی یہ ہم اپنے معاشرے کو اصلاح نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان کا قول ہے، یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو سمجھنا آپ نے اس کو سنوارنے کے بجائے اس کو اور بگاڑ دیا، تو ہم نے اس کو اور بگاڑ دیا بجائے اس کو ہم نے سنوارنے کے۔ تو کبھی بھی اگر کسی کی غلطی نظر آئے تو اس کو آپ نے سب کے سامنے نصیحت نہیں کرنی، سب کے سامنے اس کو غلطی کا احساس نہیں دلانا، سائڈ پہ لے جائیں، پیار سے محبت سے اس کو بتائیں کہ یار آپ نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے تو آپ ایسا نہیں ایسا کریں۔ تو دیکھیے گا وہ رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اسی ٹائم رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ یار دیکھو، میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں، ایک چیز کو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ آج کی جو دنیا ہے نا، آج کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے کہ سب کے سامنے نہیں سمجھنے والی، جذباتی ہے۔ آپ اکیلے میں لے کے جاؤ، پیار سے سمجھاؤ گے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پیار سے اگر سمجھاؤ گے تو پیار سے اگر زہر بھی کھلاؤ گے تو وہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، پی لیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ پیار سے اگر آپ سمجھائیں گے اکیلے میں تو وہ سمجھے گا یار مجھے کسی نے دیکھا تو ہے نہیں، کوئی مجھے اب بھی نہیں دیکھ رہا کہ مجھے غلطی کا احساس ہوا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، یقین کریں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جو غلطی کسی نے کی ہے سب کے سامنے، یار تم نے یہ کام کیا ہے، یہ تم نے کام کیا ہے، تم نے ایسا نہیں ایسا کرنا، وہ یقین کریں وہ کام وہ پہلے ٹھیک کرنا چاہے گا لیکن وہ اب ضد سے غلط کرے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی غیبت نہ کیجیے گا کسی کی۔ کیا فائدہ ہوگا غیبت کرنے کا؟ ایک تو آپ اللہ کی نظر میں گناہ گار، اپنی نظر میں آپ شرمندہ آپ اپنی نظر میں پتہ کیسے ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یار دیکھو، آپ نے کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی سے بات کی، کیا اس کو اس چیز کا فائدہ یا نقصان ہوا؟ آپ نے یہ تو سب سے بڑے بزدل انسان کی نشانی ہے جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ اس کے سامنے بات کریں۔ یہ تو ایک بزدلی کی نشانی ہے کہ یار وہ آپ اگر منہ پہ بات نہیں کر سکتے نا تو آپ پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ غیبت کبھی بھی نہ کیجیے، اللہ کی نظر میں گناہ گار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت وعیدیں ہیں اپنے رشتہ داروں کی بات کرنے سے، اپنے دوستوں کی بات کرنے سے، کسی انسان کی بات کرنے سے۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا یا اس کو کیا نقصان ہوگا آپ کے آپس میں بات کرنے سے؟ الٹا آپ ہی گناہ گار ہوں گے، اپنی نظروں میں بھی شرمندہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگلا انسان اگر سمجھدار ہوگا نا وہ اسی ٹائم جج کر جائے گا کہ آپ کی کتنی اوقات ہے۔ آپ منہ پہ بات نہیں کر سکتے، آپ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی باتیں کرتے ہو۔ چوتھی بات، سرگوشی کبھی بھی نہ کیجیے۔ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں نا تو 2 لوگ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ ایسے کچھ بھی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ یقین کرو کہ وہ جو 8 کے 8 لوگ بیٹھے ہوں گے نا وہ 8 یہی سوچ رہے ہوں گے شاید میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے یہ جو 4-5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ بگاڑ پیدا کرتی ہیں بجائے سنوارنے کے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہم نے ختم کی ہیں تو لڑائیاں جھگڑے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، نہ ہم غیبت چھوڑتے ہیں، نہ سرگوشی چھوڑتے ہیں، سب کے سامنے نصیحتیں، سب کے سامنے ڈانٹنا ڈپٹنا اولاد کو۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اگر معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ کا یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ آپ اپنے ہی نظروں میں برا بنیں گے یا اچھا بنیں گے؟